السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری جو اس وقت میں ہم لوگ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی انوکھی۔ دوستو، میں نے جب یہ سٹوری سنی مجھے اتنا مزہ آیا کہ ابھی میں نے صرف 2-3 پیج ہی دیکھے تھے، حالانکہ یہ بہت لمبی تھی لیکن میں شارٹ کر رہی ہوں، اور مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پوری ہی دیکھوں گی۔ دوستو، سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچوں کے جو سٹوریز کے بکس ہوتے ہیں، یا شاید بچوں کے نہیں لیکن تھوڑے سے بڑے بچوں کے، جس میں اکثر ہوتا ہے کہ جن عاشق زادہ یا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، تو میں حیران ہوتی تھی نا کہ جن جو کسی انسان پر اس کا دل آتا ہے کسی لڑکی پر، تو ویسے ریئل میں تو اگر دیکھا جائے تو جنات کا دل جس پہ آتا ہے تو ان کو تو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ بھئی یہ بندہ پوزیسیو ہے، یعنی اس پر جنات کا سایہ ہے یا جن آتا ہے اس طرح، تو یہ تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف سے وہ گزرتا ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ لوگ کے ساتھ میں سٹوری شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ پوری کی پوری سنیں، کیونکہ میں تھوڑی سی شارٹ میں ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں نے تو ایک بک دیکھی تھی اس میں، اور بک دیکھی تھی تو سٹوری ریئل ہے، اور سٹوری جو ہے میری گرینڈ مدر کی جو ہے ایک سہیلی کی نے کی تھی، میری جو نانی تھی اس کو، اور پھر جو ہے وہ ہماری فیملی میں یہ سٹوری کافی فیمس ہے۔ اور تو چونکہ اب میں زیادہ تر ہارر، تو یہ سٹوری چونکہ ہماری فیملی میں بہت اب مشہور ہے، اور میں جو ہوں اکثر چینلز پہ ہارر سٹوریز دیتی رہتی ہوں، تو میری جو ہے کزن نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے امی سے پوچھو کہ وہ والی سٹوری بھی تمہیں کرے، تو میں نے کہا یار یہ کون سی ہے؟ خیر میری امی نے، جس طرح میں چھوٹی تھی تو 1-2 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن ان باتوں پر بندوں کو جو ہے ایک بھروسہ نہیں ہوتا، تو پھر میری امی نے مجھے بتائی تھی یہ سٹوری کہ اس طرح ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 1919 کی بات ہے یار، دیکھیں کتنی پرانی بات ہے کہ مطلب میری امی کہتی تھی کہ ہم بھی نہیں تھے اس وقت۔ یہ سٹوری تب کی ہے کہ اس طرح ایک لڑکی تھی تو وہ پوزیسیو تھی، یعنی اس پر جو ہے جنات کا سایہ تھا، لیکن جنات کا سایہ اس طرح تھا کہ اس کو بالکل تکلیف نہیں پہنچتی تھی اس طرح، تو اس کی رشتے آتی تھی تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی تھی، یعنی رشتے والے پھر اس کو، ظاہر سی بات ہے ایسی لڑکیوں سے مطلب لوگ ڈرتے بھی رہتے اور کہتے کہ یار چلو یار یہ تو بیمار ہے، حالانکہ بیمار نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ کچھ الگ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کی شادی پر ایک رشتہ آیا، اس کی امی نے کہا کہ جتنے بھی رشتے آتے تھے یہ خود بھی انکار کرتی تھی، اور اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی تھی، لیکن پھر اس نے کہا، ایک مرتبہ صبح یہ اٹھی اور اس نے کہا کہ آج ایک رشتہ آئے گا امی، لیکن آپ ہاں کر دینا۔ تو میں حیران تھی کہ اس کو راتوں رات کس نے بتایا کہ آپ کا جو ہے ایک رشتہ آ رہا ہے۔ خیر میں نے سوچا چلو اس نے خواب، چونکہ اس کے بہت سارے رشتے خراب ہوئے ہیں تو یہ چونکہ بہت زیادہ اداس ہے تو شاید اس نے ایسی کی ہوگی یہ بات۔ خیر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، یہ کالج چلی گئی، اچانک رشتہ آ گیا۔ رشتہ آیا تو بہت عجیب لوگ تھے، باتیں نہیں کر رہے تھے، اور بہت ہی مطلب کم باتیں، اور کھانا پینا تو بالکل نہیں، یعنی بالکل نہیں، میں حیران تھی، پانی تک انہوں نے نہیں پیا ہمارے گھر میں۔ تو جب میں کہتی کہ آپ لوگ تھوڑا سا کچھ مطلب کھائے پیے، تھوڑا سا کچھ تو کھائے پیے، تو وہ لوگ کیا کہتے کہ نہیں، جب تک یہاں ہم رشتہ نہیں مطلب آپ لوگ نہیں دیتے ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ حرام ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بن بلائے مہمان آپ کے گھر میں آئے ہیں اور آپ لوگ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو جب رشتہ پکا ہو جائے گا تب ہم کھائیں گے۔ خیر میں نے کہا کہ میں بڑوں سے بات کر لوں گی، تو جیسے ہی میری بیٹی آئی کالج سے وہ لوگ پھر چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آج رشتہ آیا تھا ماما، تو میں نے کہا یہ رشتہ مطلب تمہیں مطلب کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ کس کے مطلب اس پہ آ رہا ہے ریفرنس پہ، آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ بس ماما مجھے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کالج میں کسی کی مطلب جان پہچان کسی سے ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو خیر میری بیٹی مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، بس ڈائریکٹ کمرے میں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے کپڑے وپڑے چینج کیے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماما آپ نے ہاں کیا، تو میں نے کہا بیٹا رشتے ایسے تو نہیں ہوتے،
وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہم ان کے گھر جائیں گے، ہم لڑکا دیکھیں. اس نے کہا لڑکے دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو میں نے دیکھا ہے. تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہے جس کا آپ نے لڑکا بھی دیکھا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے. خیر میری بیٹی کچھ وہ کہتی ہے کہ کچھ جنات کا سایہ ان پہ تھا، تو اس طرح ہم لوگ اس کی کچھ نہ کچھ ایسی عجیب سی فضولانہ باتیں کرتی تھی، تو ہم اکثر اگنور کرتی تھی. خیر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ابو آ جائے گے، ہم بات کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ لڑکا کرتا کیا ہے، تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا. خیر یہ رشتے والے بار بار آتے تھے، تو میں نے کہا لڑکا کیا کام کرتا ہے، تو میری بیٹی نے بھی کچھ نہیں بتایا. یہ لوگ اس طرح 2-3 بار اور بھی آئے، چونکہ میں ان کے مطلب مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں کوئی ریسپانس نہیں دے رہی تھی. خیر ان کے والد صاحب نے کہا کہ چلو دیکھو کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اگر یہ لوگ اتنے آ رہے اور آپ کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو ہاں کر دی. میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ باہر ہوتا ہے. خیر تصویر مسویر اس طرح دکھایا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ رشتہ چونکہ مجھے زیادہ پسند نہیں تھا، کیونکہ کچھ عجیب سے لوگ تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے. خیر لیکن میری بیٹی چونکہ ضد پہ تھی، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کی خوشی کے آگے پھر ہر چیز جو ہے مطلب مجبوری میں ہوتا ہے سب کچھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ خوش ہے تو. لوگ اچھے تھے، فیملی اچھی تھی، اور چھوٹی سی فیملی تھی، بس ماں باپ تھے، ایک بہن تھی، 2 بھائی، یعنی ایک وہ جس کا رشتہ ہے، ایک اور تھا. اور یہ سب لوگ UK میں مطلب رہتے تھے. صرف جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا یہ یہاں رہتا تھا، بڑا گھر تھا، اکیلا رہتا تھا. تو ان کے والدین نے سوچا، ہاں والدین کی سپریشن ہو گئی تھی مطلب، لیکن چونکہ بیٹے کے رشتے کی بات تھی تو سب اکٹھے آئے تھے. مجھے کچھ عجیب سا لگا. خیر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی خاطر مطلب ملتے رہتے ہیں، اس طرح ان کی ہر ایونٹ میں شامل ہوتے ہیں. باقی ان کے والد اور یہ بیٹا جو ہے یہ اس گھر میں رہتے تھے، لیکن یہ والد صاحب بھی کچھ دنوں سے چلا گیا تھا UK. تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، مطلب بیٹی کا نہ نند، نہ ساس، نہ سسر، یعنی وہ جھنجھٹ ہی نہیں تھی کہ یہ ابھی میچور نہیں ہے، 2nd ایئر 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کے جھگڑے ہو گئے ان کے ساتھ. خیر مجھے تھوڑا عجیب لگا، لیکن ان کی فیملی چھوٹی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی یہ فیملی. پھر کہتی ہے کہ معذرت چاہتی ہوں دوستوں، پھر کہتی ہے کہ اسی طرح یہ لوگ آئے اور رشتہ ڈن ہو گیا، اور اچھے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، امیر تھے. اور یہ لڑکا اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہتا تھا. ہم لوگ گئے، ہم نے گھر دیکھا، بہت پیارا گھر تھا، بہت بڑا تھا. میری بیٹی وہاں راج کرتی، یعنی یہ ساری لالچیں مجھے پیدا ہوئی. خیر میں اکثر اپنی بیٹی سے پوچھتی تھی کہ بیٹا رشتہ آیا کیسے، وہ کہتی تم چھوڑو ماما. پھر ایک دن میں نے بہت چونکہ اس کو وہ کیا، تو اس نے کہا ماما میری فرینڈ ہے، اس کا بھائی ہے یہ، نہیں میری فرینڈ ہے، اس کا کزن ہے یہ. تو میں نے کہا تمہاری فرینڈ، تو اس نے کہا میری فرینڈ یہاں نہیں، یہ ساری فیملی باہر رہتی ہے، اب وہ چلی گئی ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا اور پھر اس نے یہ رشتہ بھیجا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی بیٹی کی باتوں پہ یقین کیا، اور اسی طرح یہ رشتہ ہو گیا. اب جب شادی وادی سب کچھ ہو گئی، شادی میں بھی ان لوگوں نے کچھ خاص کھانا نہیں کھایا. ہاں البتہ جو چیزیں ان لوگوں نے آرڈر کی تھی وہ ان لوگوں نے، یعنی جو چیزیں جو کھانا مطلب ان کے ذمہ تھا وہ یہ لوگ وہ کھا رہے تھے. باقی انہوں نے نہیں کھایا. تو کبھی مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اچھے کپڑے ہمیں چاہیے، جوتے، اس طرح کرتے ہیں نا لڑکے کی بہنیں اکثر، یا ماں یا اور بھی رشتہ دار کہتے ہیں کہ جہیز میں کیا دے رہو. یہ بہت اچھے لوگ تھے. تو اس طرح میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اور میری اس بیٹی کے لیے رشتوں کی مطلب کمی تھی، کیونکہ یہ ایک تو پوزیسو تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ اس پر سایہ ہے،
لیکن میں نے سوچا کہ چلو اچھے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی میری بیٹی کے ساتھ مطلب کیوں اس کا رشتہ، اتنے بڑے لوگ، اتنا خوبصورت لڑکا ہے، لمبا قد، سفید گورا چٹا، بڑی بڑی آنکھیں، بھورے کلر کے بال، اور اس گھر میں اکیلا رہتا ہے اور باپ کی اتنی بڑی بزنس سنبھال رہا ہے. خیر ہو گیا سب کچھ. اب میری بیٹی جیسی شادی ہوئی تو 1 مہینہ تو ٹھیک تھی، لیکن دوسرے مہینے میں وہ چپ چپ ہونے لگی. میں اکثر اس سے پوچھتی تھی، وہ مجھے کہتی تھی کہ امی ایسی کوئی بات نہیں، امی ایسی کوئی بات. میں نے کہا کیا وہ تم پہ سختی کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تم سے جھگڑا کرتا ہے؟ لیکن میری بیٹی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی. دوستو ویسے یہ لو ہارر سٹوری ہے. یہ جو لڑکا تھا نا دوستو، یہ خود پوزیسو تھا. اس پر ایک جن تھا، بلکہ جن تو کیا، بہت ساری جنات. اور اس طرح بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ خود مطلب یہ جو لڑکا تھا، بہت سارے لوگ تو اس طرح کہتے ہیں ہماری فیملی میں کہ وہ خود جن تھا. یعنی یہ ایک ماما بن چکا ہے کہ وہ جن تھا یا اس پر جنات کا سایہ تھا. لیکن وہ اس لڑکی کو بے تحاشا محبت کرتا تھا. اسی وجہ سے اس نے جو ہے اپنے ماں باپ کو بھیجا. اچھا، جو ماں باپ ان کے آئے تھے، ایک عجیب بات سنے کہ شادی کے بعد ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ آئے تھے. پھر وہ ان کی فون ضرور آتی تھی لڑکی کے بقول کہ گھر میں ایک فون آتا تھا اور یہ لڑکا گھنٹوں باتیں کرتا تھا. جب میں پوچھتی تھی کون ہے تو یہ کہتا میری مما ہے، میری بہن ہے. میں کہتی وہ لوگ یہاں نہیں آتے تو یہ مجھے ڈانٹتے کہ ان کا یہاں کیا کام. میری امی نے کسی اور سے شادی کی ہے، وہ وہاں ہے. میری بہن کی شادی ہو گئی، وہ وہاں ہے. میرا بھائی UK میں اپنی فیملی کے ساتھ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے. تو ان کا یہاں کیا کام؟ ہم سب بس الگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں. ایک دوسرے کے خوشیوں میں شریک کبھی کبھار ہوتے ہیں، جیسے شادی، جیسے بڑی بڑی ایونٹ ہے. خیر مجھے عجیب لگتا تھا کہ وہ لوگ کبھی ایک دوسرے سے، سارے فیملی 4-5 لوگ الگ الگ ملکوں میں مقیم تھے، اور کبھی کبھار عجیب لگتا تھا. اب یہ لڑکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے ہسبینڈ سے کافی جھگڑا ہوا. تو جھگڑا ہوتے ہوتے اس نے مجھے کہا کہ چپ کرو، خاموش کرو، ورنہ نقصان تمہیں ہوگا. تو میں حیران رہ گئی. خیر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اب ایک اور بات سنی. اس لڑکی کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ لڑکا انسان نہیں ہے، کوئی جن ہے، لیکن اس پر عاشق تھا اور اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. مطلب اس کا کوئی رشتہ آتا تو یہ خراب کرتا. اچھا یہ سمجھتی تھی، لیکن یہ کسی کو بتاتی نہیں تھی. یہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا تھا انسانوں کی روپ میں، خوبصورت لڑکے کی روپ میں، اور بہت کچھ. تو یہ جب اس سے مطلب انکار کرتی تھی کہ میرے رشتے آ رہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم عجیب ہو، تو یہ کہتا تھا کہ میں تو تمہیں اغوا کر لوں گا، اور اگر میں نے تمہیں اغوا کیا تو یہ اس سے بھی بہت برا ہوگا، اس لیے شادی کے لیے ہاں کر دو یا میرے ساتھ ایسے ہی چلو. تو ایسی تو یہ نہیں چل رہی تھی، لیکن چونکہ اس جن کو پتہ تھا کہ انسانوں میں شادیاں وادیاں یہ ساری ہوتی ہے، تو اس نے پھر شادی والا یہ ڈرامہ رچایا اور ہو گئی شادی. یہ نہیں کہ نہیں ہوئی. تو اب دوستوں مسئلہ یہ تھا کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ جب بھی ہم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو یہ مجھے کہتا تھا کہ یعنی مجھے چپ کرنے کے لیے کہتا تھا، ایک دوسرا مجھے آواز نیچے رکھنے کے لیے کہتا تھا، تیسرا مجھے کہتا تھا کہ تمہیں نقصان ہوگا. تو نقصان کیا؟ واقعی مجھے مار پڑتی تھی، جیسے کوئی مجھے مار رہا ہے، جیسے کوئی مجھے مطلب دھکا دے رہا ہے، لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آتا تھا. میں حیران ہوتی تھی. اور یہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی، اور میرے ساتھ تو بالکل اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی کیونکہ تمہیں بہت نقصان ہوگا. تو ایک مرتبہ چونکہ میرا ہسبینڈ تھا اور مجھے بہت چاہتا تھا، یہ عجیب بات ہے کہ وہ مجھے بہت چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ کمرے کی لائٹ آف ہوتی تھی. اور میں نے کبھی اس کو مطلب
مطلب اس نے کبھی ہمارے بیڈ روم کی لائٹ جو ہے وہ آن نہیں کی. تو ایک مرتبہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ساری زندگی ہمیں اندھیرے میں گزارنا ہے. تو یہ پہلے مجھے جواب نہیں دیا جب اپنے کمپیوٹر پہ لگا ہوا تھا. اچانک اس نے غصے میں کچھ تھوڑا اور مجھے کہا ہاں ساری زندگی تمہیں یہ برداشت کرنا ہوگا کہ اس کمرے میں اندھیرا ہوگا اور صرف موبائل کی ٹارچ یا صرف جو اسکرین لگی ہے اس کی جو روشنی ہے اس میں جو ہے تم جو ہے مجھے دیکھ سکو گی اور میں تمہیں. تو میں حیران رہ گئی. خیر اس نے جلدی بات کو ہینڈل کیا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے لائٹ پسند نہیں ہے. میں روتی ہوئی بھاگی کمرے سے. تو یہ بھی میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا. میں وہاں چونکہ یہ گھر بہت بڑا تھا تو میں ڈرائنگ روم میں آئی. وہاں صوفے پہ بیٹھ کے میں رونے لگی. تو یہ کھڑا تھا. تو اس وقت مجھے فیل ہوا کہ صرف میرا ہسبینڈ نہیں کھڑا بلکہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اچانک میں نے اپنا سر اٹھایا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا سوائے میرے ہسبینڈ کے. تو اس نے مجھے چپ کرانے کے لیے کہا اور مجھے کہا کہ چلو آئندہ نہیں ماروں گا. لیکن یہ بار بار کسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. میں ڈر گئی. میں اتنی ڈر گئی. یہ میری زندگی کی مطلب پہلا دن تھا جب میں بہت ڈر گئی کیونکہ یہ مسلسل کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. یہ مسلسل کسی کو روک رہا تھا جیسے کوئی مجھے مارنا چاہ رہا ہے لیکن یہ اس کو روک رہا ہے. اور اچانک مجھے لگا بھی کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے لیکن اس نے روکا اور اس نے کہا کہ اگر اس کو نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہی سب کچھ ریلیکس ہو گیا. تو مجھے مطلب وہ کہتی ہے میں بہت ڈرتی ہوں ان چیزوں سے کیونکہ میرے ساتھ پہلے سے ایسے ہوتا ہے جنات منات وغیرہ. لیکن میں تھی بھی ایسی لوگ کہتے تھے اس پر سایہ ہے تو شاید وہ یہی سایہ تھا. اور وہ مجھے اتنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ شادی کی. یہ ایک ریئل سٹوری ہے دوستو. اینڈ تک سنیے. اس کا پھر رزلٹ بھی سنیے. تو حیرانی کی بات تھی کہ مطلب ایک جن اتنی خوبصورت شکل میں آ کے ایک لڑکی کو مطلب اس سے شادی کی. تو اس طرح کبھی کبھار جب میرے اور ان کی ظاہر سی باتیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی ایک انسان اور ایک جن کے بیچ میں تو میں اکثر ان کے ساتھ جھگڑتی تھی اور یہ مجھے کہتے تھے کہ تم کوئی بھی کام نہیں کرو تمہارے لیے بہت سارے نوکر موجود ہیں پھر بھی تم لڑتی جھگڑتی ہو. اپنے موبائل پہ دیکھو ڈراماز دیکھو کارٹون دیکھو مجھے میرا کام کرنے دو. میں حیران تھی کہ یہ صبح آفس کے لیے جاتے تھے شام کے ٹائم آتے تھے. یہ اگر جن تھا تو پھر یہ کیسا جن تھا کہ یہ انسانوں کے بیچ میں بزنس بھی چلا رہا تھا. تو اس لیے مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا. میں سوچتی تھی کہ نہیں یہ جن نہیں ہے لیکن یہ انسان ہے اور پوزیسو ہے میری طرح. تو خیر میں جب بھی صبح نکلتی تھی تو ناشتہ واشتہ سب کچھ ٹیبل پہ لگا ہوتا تھا. میں جب بھی کوئی وہ کیا کہتے اس کو کپڑے وپڑے دھوتی تھی تو مجھ سے پہلے سے میں دیکھتی تھی کہ کپڑے دھلے ہیں پریس ہوئے ہیں. اس گھر میں بہت سارے بیڈ روم تھے سارے کے سارے جو ہے صاف ستھرے ہوتے تھے. اور یہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ بہت سارے نوکر ہیں تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں لیکن مجھے ایک بھی نوکر نظر نہیں آتا تھا. دوستو یہ سٹوری جب میں سن رہی تھی تو مجھے بھی مزہ آ رہا تھا کہ بھائی ایسا جن تو سب کو ملنا چاہیے. ساری لڑکیوں کو ایسے ہی جن ملنے چاہیے یعنی سارا کام پھٹافٹ ہوتا تھا. خیر وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کیا تم جن ہو. میری یہ بات اس کو اتنی بری لگی کہ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دیا. اور وہ کہتی کہ وہ ایسا تھپڑ تھا کہ میں گھوم کے جا کے فرش پہ آ گری. اور جیسی ہی میں گری تو اس سے پہلے جب بھی ہمارے بیچ میں جھگڑا ہوتا تھا تو اگر یہ مجھے مطلب تھوڑا مجھ پہ سختی کرتا یا آواز نکالتا حالانکہ ہمیشہ جھگڑے میں مجھے اس کی ایک عادت جو کہ بہت پسند بھی تھی لیکن بہت عجیب بھی تھی کہ آواز نیچے
آواز نیچے، یہ خود بھی بہت دھیمی آواز میں میرے ساتھ بحث کرتا تھا، لیکن عورتوں کی یہ ہوتی کہ آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے تو کہتی آواز نیچے ورنہ نقصان تمہیں ہوگا۔ اور واقعی مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی مجھے دھکا دے رہا ہے، تو میں تھوڑا حیران ہوتی تھی کہ شاید کچھ تو ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس طرح جب میں نے پوچھا کہ آپ جن ہو، تو اس نے مجھے مطلب تھپڑ دیا، اور وہ ایسا تھپڑ کہ میں زمین پہ گری، لیکن میں نے جب اس کو دیکھا نا تو یہ بالکل اپنی جگہ سے نہ اٹھا اور نہ جو ہے اس نے مجھے منانے کی کوشش کرنا کہ اس سے پہلے اگر یہ مجھ پہ آواز نکالتا یا مجھے مطلب اس طرح جھنجھوڑتا تو جلدی پھر مجھے اپنے مطلب باہوں میں لیتا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ وہ اس طرح مجھے مطلب بہت پیار کرتا تھا، بہت پیار، اندھا دھن پیار، یعنی اتنا پیار کہ اگر یہ کوئی جن تھا تو اس نے شادی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اگر یہ ایک پوزیسو انسان ہے تو اس نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی اپنی جنات کا استعمال کر رہا تھا، میرے سارے کام یہ کر رہا تھا۔ خیر، میں بہت رو رہی تھی، تو میں نے اپنا سر نیچے کیا اس طرح، اور میں نیچے فرش کی طرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو میں نے جب واپس سر اٹھایا تو یہ نہیں تھا۔ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ جن ہے، کیونکہ دروازہ بالکل میرے پیچھے تھا جب میں گری، اور میرے پاؤں دروازے کے ساتھ لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دروازہ کھلتا تو ظاہر سی بات ہے میرے پاؤں جو ہے اس کو پہلے یہ ہٹاتا، پھر دروازہ کھولتا اور چلا جاتا، لیکن اچانک یہ غائب تھا، وہاں وہ میرے پاس سے گزرا ہی نہیں، اس نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ تو میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی فرش پہ۔ اب جیسے ہی میں کھڑی ہو گئی فرش پہ واپس، اور میں نے نکلنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ لاک تھا باہر سے۔ تو میں اور بھی خفا ہوئی اور میں رونے لگی، اور میں نے سوچا کہ اگنور کرو اس بات کو، بلکہ یہ بات بالکل مت پوچھو کہ تم کس راستے سے باہر گئے، بلکہ یہ کہو کہ وہ اس کا نام، خیر میں ایک ویسے فرضی نام لوں گی، وجاہت، پلیز میں رو رہی ہوں، دروازہ کھولو، آئندہ ایسا کویسچن نہیں کروں گی۔ یعنی اس طرح میں نے کیا تو وہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ جب میں نے اس طرح کیا تو لاک کھل گیا خود بخود، میں باہر آئی، میں نے پورے گھر میں دیکھا وہ نہیں تھا۔ پھر میں حیران رہ گئی، اچھا وہ اتنے دیر سارے نوکر چاکر کہاں تھے جو سارا دن ہمارے لیے کھانے پکاتے، ہمارے لیے چائے بناتے، ہمارے کپڑے استری کرتے، ہمارے کپڑے دھوتے، ایون ہر چیز صاف کرتے، وہ نہیں تھے۔ یعنی میں انسانوں کے لیے ترس رہی تھی۔ اگر مجھے سارے کام خود کرنے دیتے یہ ہسبینڈ میرا تو شاید مجھے اتنا جو ہے ایک وہ نہیں ہوتا تھا، مجھے ترسنا نہیں پڑتا تھا انسانوں سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن میرے ذہن میں بٹھایا گیا تھا کہ بہت سارے نوکر چاکر ہے، وہ سارا کام کرتے، تو میں ترس گئی تھی کہ یار کسی نوکر سے، کوئی نوکر اس طرف آئے اور میں ان سے بات کروں۔ یعنی میں بالکل اکیلا پن محسوس کرتی تھی، میرے سامنے کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں کمرے میں جاتی تھی تو جب باہر نکلتی تھی تو سارا کام پٹافٹ ہو چکا ہوتا تھا، اور جب میں ہسبینڈ سے پوچھی تو وہ کہتا تھا جب تم کمرے میں گئی تھی تو سارے نوکروں نے کام کیا۔ یہ کیسے نوکر ہے جو مجھے آج تک نظر نہیں آئے؟ تو پھر شام تک میں اس کا ویٹ کرنے لگی۔ یہ مطلب صبح کے 9 بج رہے تھے جب میں نے ان سے یہ کویسچن کی تھی، اور پھر شام کے 9 بج رہے تھے یا 10 جب وہ آئے، یا شام کا ٹائم تھا، اور جب وہ آئے تو ہنس رہا تھا، اور ہاتھ میں بہت ساری چیزیں میرے لیے لے کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے، اور اس نے مجھے دی، اس میں میرے لیے کنگن، کپڑے، جیولری، سب کچھ۔ لیکن میں تو اس سے اکثر مطلب اس طرح جب خفا ہوتی تھی تو پھر اپنے ناز اٹھواتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھائی چاہے جن ہے یا انسان ہے، مجھے تو کوئی مطلب مجھے ڈرا نہیں رہا، مجھے کوئی الٹا پلٹا کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا سب کچھ بالکل انسانوں جیسا ہو رہا ہے۔
تو کیوں میں اس کو مطلب بار بار کہوں کہ تم جن ہو یا وہ. تو ایک چیز جو حقیقت تھی، جو کہ اس وقت میں بہت کم عمر تھی، مجھے ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ اگر یہ جن ہے اور یہ جن کے شکل میں آیا تو یہ کتنا خوفناک ہوگا، یعنی میری شادی کتنی خوفناک چیز سے ہو گئی ہے. لیکن وہ اتنا خوبصورت، اس کی گرین آئیز بلو بلو، اس کے ریڈ ریڈ اور گولڈن کلر کے بال، اس کی وائٹ چہرہ، گلابی ہونٹ، یعنی میں کیا خوبصورت تھی، وہ مجھ سے 1000 گنا خوبصورت تھا. پھر وہ مجھ پہ دل ہارا تھا. یہ میری خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں، باقی لوگ جو بھی سمجھے، میری فیملی والے. اسی طرح میں اس کی محبت میں خود بخود گرفتار ہوتی گئی. یعنی وہ مجھ سے کیا محبت کرتی، میں پاگل ہوتی تھی اس کو. جب مطلب وہ جب تھوڑا لیٹ ہو جاتی تھی، میں اس کے موبائل پہ فون بجاتی رہتی تھی، اور پھر وہ آ جاتے تھے. تو اس نے میرے لیے بہت ساری چیزیں، اور میں ان سے ناراض تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آئی ہوں، اور صبح کے لیے مجھے معاف کرو، افسوس ہے مجھے، لیکن جو کویسچن تم نے پوچھا ہے آئندہ کبھی مت پوچھو. تو میں اس سے بات نہیں کر رہی تھی. تو پھر اس نے مجھے کہا تم روز کہتی ہو نا کہ میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں. میں جب بھی اس سے کہتی تھی میں تمہارے لیے چائے بناتی، تو وہ کہتے تھے چلو آ جاؤ، چائے تو بن گئی ہے، ہم دونوں پیتے ہیں. تو باہر واقعی ٹیبل پہ چائے ہوتی تھی 2 کپ. میں حیران ہو جاتی تھی. خیر اس دن اس نے مجھے کہا آؤ تمہیں کچن میں لے کے جاتا ہوں، تم چائے بناؤ میرے لیے. تو میں نے اس دن اپنے ہاتھوں سے 2 کپ چائے بنائے، اور اس دن مجھے بہت مزہ آیا. اور میں نے ریکویسٹ کی کہ میں کچھ کوکنگ کرنا چاہتی ہوں یار، میں بور ہو چکی ہوں. میں جب بھی کوئی چیز مطلب بنانا چاہتی ہوں یا مانگنا چاہتی ہوں، وہ خود بخود مجھے مل جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ میں نے خود کو تھوڑا معصوم بنایا کہ نوکروں سے کہو کہ آج کے بعد تم لوگ نہیں بناؤ جب تک میں نہ کہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو بے وقوف بنا رہی تھی. مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ سب کچھ جنات کر رہے ہیں. خیر، اور یہ جنات ان سے، اگر یہ انسان ہے تو یہ جنات اس کے قبضے میں ہی، اور اگر یہ بھی جن ہے تو پھر یہ جنات اس سے بہت مجبور ہے. خیر جو بھی تھا چل رہا تھا. دوستو بہت مزے والی ہے نا، بالکل فلم جیسی ہے بھائی. میں تو پاگل ہو گئی تھی اس کو دیکھ کے، یار اس پر فلم بننی چاہیے، اتنی زبردست لو سٹوری ہے، انجام بھی بہت زبردست خوبصورت ہے. پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن پھر ہمارے یہی اندھیروں پہ جھگڑا ہوتا تھا. گھر میں یہ لوگ لائٹ نہیں، مطلب میں جیسی ساری لائٹیں آن کرتی تھی، تھوڑی دیر وہ 5 منٹ تک مطلب رہنے دیتے، تو پھر ساری لائٹیں آف کر کے مجھے کہتے تھے چلو کمرے میں چلتے ہیں. ارے یار ہم کیسے شادی شدہ کپل ہے یار، چھوڑو 12 بجے 11 بجے تک کمرے میں جاتے، ابھی یہاں تھوڑا انٹرٹین کرتے ہیں. لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے خاموش، رات کے ٹائم شور نہیں کرنا، جیسے گھر میں بہت سارے لوگ سو رہے ہو. تو میں بہت ڈرتی تھی اس وقت. میں نے کہا کیا بات ہے. تو وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کمرے میں لے کے جاتا تھا. پھر کمرے میں کہتا تھا باہر شور مت کرو. تو میں نے کہا کیا ہوا، باہر کون سی مطلب. تو وہ کہتا نہیں شور نہیں کرو، بس چپ کرو. سارے نوکر جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ تک چکے ہوتے ہیں. میں حیران تھی، نوکر جو ہے ایک کمرے پہ تالا لگا تھا، تو وہ کہتا تھا اس کے اندر ایک چھوٹا گھر ہی، اس میں سارے نوکر ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک لاک ہوتا ہے، وہ اندر سے کھول لیتے ہیں، صبح سارے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ نوکر کسی دن مجھے بھی دکھاؤ. تو اس نے مجھے بہت غصے سے دیکھا. ایک مرتبہ رات کے ٹائم اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا، تو اس نے میرا ہاتھ آہستہ آہستہ ملتا کیا کہتے اسے، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیرتا رہا. پھر اچانک اس نے مجھے پوچھا تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ میں جن ہوں؟ تو میں خاموش تھی. میں نے کہا ویسے ہی کہا تھا. تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو میں تھوڑی ڈر گئی.
میں نے کہا ہاں تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے، میرے دماغ کا پتہ ہے، میرے وجود کا پتہ ہے، ایون ہر چیز پر تمہارا قبضہ ہے۔ تو میں نے تھوڑی شرارت سے کہا تو خیر اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ پھر مجھے کہا مجھے ایسی چیزوں پر مجبور نہ کرو کہ اگر وہ تم دیکھو گی تو تم بھاگ جاؤ گی، ایون تم برداشت نہیں کر پاؤ گی کہ تم کس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ بس یہ میرے کانوں تک کو سننا تھا کہ مجھے ریئلائز ہونے لگا وہ بات کہ اگر یہ جن ہے اور یہ اپنی اصلی شکل میں نے اس کو دیکھا تو میں یہ جو اتنا خوبصورت خواب سی زندگی اور خوابوں سا شہزادہ ہے یہ میں کھو دوں گی اس دن، کیونکہ یہ سب دھوکہ ہے، سراب ہے۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں کبھی نہیں ٹھہروں گی اس گھر میں ایک پل کے لیے کہ اتنے اکیلے اور اندھیرے گھر میں ایک بہت ہی بھیانک جن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ تو خیر میری سوچ تھی، لیکن جس دن میں ہمارے کچھ پڑوسی تھے، میرے ہسبینڈ نے مجھے 2 بار منع بھی کیا، لیکن میں ان سے ملتی تھی اور اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا کرتی تھی کہ بھائی میں بھی کسی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خیر میرے ہسبینڈ بھی مجھے نہیں روک رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ انسانوں کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، تو چلو اگر یہ ان سے بات کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک دن میری اس پڑوسی نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے کہا کس چیز سے؟ تو اس نے مجھے کہا یار تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تو میں نے کہا میں کہاں اکیلی رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ ہے۔ تو اس نے کہا کہاں ہے تمہارے ہسبینڈ؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ آ جائے گا میں دیکھا۔ تو اس نے کہا نہیں یار کوئی ہسبینڈ نہیں ہے تمہارا۔ تو میں ڈر گئی، میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں کوئی نہیں ہے، تم جس کو کوئی سمجھ رہی ہو وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یعنی تم ایک اتنی بڑی حویلی میں اکیلی رہتی ہو، وہ سب کچھ صرف تمہیں نظر آتا ہے۔ تو اس دن میں تھوڑی وہ انسان کا جو ایک ڈپریشن سی میرے اندر آ گئی، ایک دو جس طرح بندے کے دماغ میں 2 راستے بن جاتے ہیں نا کہ یار کچھ ہے بھی تو کچھ ہے بھی نہیں، یعنی تو اب سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی میں خود کو خالی خالی فیل کرنے لگی اور میں خود کو سائیکو سمجھنے لگی کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا خوبصورت لڑکا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور بہت کرتا ہے، وہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا کسی کو، یعنی وہ سب کچھ جھوٹ ہے اور میں ایک اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ رہی ہوں۔ میں رو پڑی، میں رو رہی تھی۔ تو میں کہتی ہوں نا کہ جب میں روتی ہوں تو میں سر نیچے کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھتی ہوں تو نیچے زمین پر 2 خوفناک پاؤں بالکل نیچے میری آنکھوں کے نیچے، تو جیسے میں نے سر اٹھانا چاہا اس نے اپنے ہاتھ سے میرا سر دبائے رکھا اور اس کی آواز میرے ہسبینڈ کی تھی کہ آپ مجھے مت دیکھو ورنہ آپ ڈر جاؤ گی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں سب کچھ صحیح بتاؤں، لیکن تمہیں کھو جانے کی ڈر کی وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ پا رہا۔ میرے پاؤں کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ کیا میں انسان ہوں یا جن۔ وہ کہتی اس کے پاؤں اتنے خوفناک کہ میں چیخنے پر مجبور تھی، لیکن مجھ سے چیخا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اس لڑکی، میں نے کہا تھا نا، منع کیا تھا کہ کسی سے مت ملو ورنہ تم جو حسین زندگی گزار رہی ہو یہ بہت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ تو اس نے پھر اچانک اس کے پاؤں خوبصورت واپس انسان کی شکل میں آئے اور اس نے اپنا ہاتھ بھی میرے سر سے ہٹایا، مجھے کہا میری طرف دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو وہی خوبصورت شہزادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جو میں نے منع کیا تھا لوگوں سے مت ملو، یہ لوگ فالتو کی باتیں کرتے ہیں تو تم ملی، اب جب تم ملی تو تھوڑا بہت تمہیں شک تھا اور تھوڑا بہت تمہیں اس نے بتایا تو تمہارا شک کنفرم ہو رہا ہے، تو سنو میں ایک جن ہوں اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے تم جن ہو
لیکن کبھی میرے سامنے اپنی شکل میں مت آنا۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں آتا، تمہیں بہت الجھن ہو رہی ہے کہ میں آ جاؤں۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں اکیلی رہ رہی ہوں۔ یعنی دوستو سوچو، ایک انسان اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں سارے جنات ہیں تو وہ اکیلا ہوا نا، یعنی وہ جنات کے بیچ میں اکیلا ہے۔ اب وہ نہیں ڈرتی، اس کو عادت ہو گئی تھی، لیکن وہ کہتی کہ مجھے تھوڑا بہت ڈر اس بات سے لگتا تھا کہ میں ایک اتنے بڑے گھر میں ایک انسان ہوں، باقی سارے جنات ہیں۔ اور میں خود پوزیسو تھی، اور یقین جانے کہ جب سے میری اس سے شادی ہوئی تھی میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ مجھ پر کوئی جن، کوئی سایہ، کوئی مسئلہ میرے ساتھ نہیں تھا جو اکثر ہوتا تھا، کیونکہ میں خود ایک جن کے پاس آ گئی تھی اور جن نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے اور ایک دن میرے ذہن میں وہ شیطانی خیال آیا کہ بھاگو اس گھر سے۔ ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے یہ آفس کے لیے گئی، میں نے بہانہ اس کے سامنے کہا کہ میں اپنی اس پڑوسی فرینڈ سے آج باتیں کروں گی، یہ وہ۔ مجھے پتا تھا گھر میں دیر سارے جنات ہیں، یہ مجھے روکے گے، اس لیے میں نے تیز کہا تاکہ سب سنے کہ میں اس کے پاس جا رہی ہوں فرینڈ کے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک مرتبہ پھر منع کیا کہ مت جاؤ، میں نے کہا نہیں۔ خیر مجھے نہ کپڑوں کی پرواہ تھی، نہ زیورات کی، بہت کچھ تھا میرے پاس، لیکن میں اپنے فرینڈ سے باتیں کرتے کرتے اس کے گھر کے اندر دیوار سے چڑھ کے سیڑھی سے اس کے گھر کے راستے میں بھاگ گئی اور میں لاہور آ گئی۔ بھاگتے بھاگتے میں نے کچھ ہیلپ لی لوگوں کی اور میں لاہور اپنے گھر شفٹ ہو گئی۔ گھر آ کے میری امی بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں امی سے بہت کم اسی دنوں میں ملتی تھی، کیونکہ میں خود حیران ہوتی تھی۔ امی بہت عجیب عجیب سوالات کرتی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی زیادہ ملنے نہیں دیتے تھے۔ میں خود امی سے ڈرتی تھی، کیونکہ یہ تو میرا پسند کیا ہوا رشتہ تھا۔ تو امی نے مجھے کہا کہ کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ میں بہت روتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہے یا جن۔ تو امی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا مجھے تو پہلے دن سے ہی شک ہوا تھا، جب تم دلہن بنی بیٹی تھی میں اس سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی، چمک رہی تھی، اس کا جو چہرہ تھا وہ مجھے سارا کا سارا سراب سا لگ رہا تھا، ورنہ ایسے خوبصورت لڑکی کے لیے تمہارا رشتہ کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے امی کے پاس پہنچے گا۔ وہ جیسے ہی آیا، یقین جانے وہ کہتی ہے میرے صرف 10 دن ہو گئے تھے، میں نے فون سب کچھ آف کیا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اتنا وہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ سمارٹ، ہینڈسم۔ کوئی بھی لڑکی اس وقت میرے خیال میں بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ ایک بہت ہی بھیانک اور خوفناک حویلی میں اکیلے رہنا ایک انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ امی نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمیں نہیں پتا تم کون ہو، ہم نے تو رشتہ کیا اس کے کہنے پہ۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہے تو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک انسان آپ کے ساتھ زندگی گزارے؟ اس کی آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو۔ دوستو یہ ریئل سٹوری ہے 1919 کی۔ تو اس نے کہا کہ اس کو میں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کو بہت چاہتا ہوں، لیکن میری امی اب میرا دل پگھل گیا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ دوبارہ جاؤں، لیکن میری امی اب راستے میں بیچ میں ایک دیوار بن گئی تھی۔ امی نے کہا نہیں میری بیٹی، میں نہیں چاہتی کہ کسی جن کے ساتھ رہے۔ بات تو اب سامنے آ چکی تھی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ایک بار ان سے پوچھے۔ میرا نام اس نے لیا تو میں دل میں دعا مانگنے لگی کہ اللہ کرے امی مجھ سے پوچھے۔ امی جیسی کمرے میں آئی، اس نے مجھے بند کیا تھا امی نے، ورنہ میں خود باہر آتی۔ امی نے جیسی دروازہ کھولا میں ڈائریکٹ باہر آئی،
جب میں نے ان کے سامنے آئی تو وہ تھوڑا جیسے شرارت سے وہ بندہ تھوڑا مسکان نہیں پیش کرتا، اسی مسکان سے میں اتنی ڈری دوستو کہ میں دوبارہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس بار وہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اچانک وہ پھر معصوم بن گیا، لیکن نہیں، میں نے کچھ ایسا دیکھا۔ میری امی نے کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گی، میں نے ڈائریکٹ انکار کیا کہ نہیں امی، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اتنا رو رہا تھا، اتنا کہ مطلب وہ مجھے اپنے جال میں اس بار مکمل کے مکمل پھنسانا چاہتا تھا، اور میں چونکہ اس کے ساتھ 6 مہینے میرے گزرے تھے، بہت پیار کرتا تھا مجھ سے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ پیار نہیں کیا، لیکن اس بار جو شرارت اس کے چہرے پہ ٹپکی وہ مجھے کچھ اچھی نہیں لگی، جیسے کہ اسے اتنا غصہ ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ تو میں نے امی سے کہا نہیں امی، میں نہیں جا رہی، یہ دیکھو یہ شرارت سے ہنس رہا تھا جب تم میرے پاس آئی، تو امی کو بھی غصہ آ گیا۔ خیر امی نے خود کو کنٹرول کیا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ کسی کی بھی لڑائی مطلب جیتنا جو ہے وہ تو دور کی بات، کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس نے امی سے کہا کہ میری نکاح ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو امی نے کہا آپ اس کو طلاق دے دیں، تو اس نے کہا نہیں، تو امی نے کہا جو چیز نظر نہیں آتی وہ طلاق دے یا نہ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے مجھے کہا سوچو ایک بار، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہارے بغیر میں بالکل ادھورا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم نے غلط راستہ چنا ہے، چاہو مجھے، میں کبھی تمہیں انکار نہیں کروں گی، لیکن شادی والی جو پارٹ ہے وہ ختم کرو، کیونکہ ایک جن اور ایک انسان کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مجھے غصہ آ جائے گا اور بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، خیر وہ چلا گیا۔ اس کے پاس بہت زبردست گاڑی تھی، اسی میں بیٹھ کے وہ چلا گیا۔ لیکن میری امی نے مجھ پہ بہت پابندیاں لگائی کہ دیکھو اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی طاقت ہمارا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تم جو ہے احتیاط کرو، باہر نہیں نکلو گی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ جن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ تو جن تھا، وہ تو صرف ہمارے سامنے انسانوں کے روپ میں آ کے ایک انسان بن کے ہمارے ساتھ جو مطلب محبت اور پیار والا جو اپنا پیار تھا اس کو انجام دینے کے لیے ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ تو ہمارے گھر میں بھی موجود تھی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں کچن میں گئی، رات کو چائے بنا رہی تھی، مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں ڈر گئی، تو میں سمجھی کہ چونکہ مجھے پہلے بھی ایسا فیل ہوتا تھا، ایک وہ تھا نا کہ مجھ پہ سایہ ہے، لیکن شادی کے بعد یہ اتنا ختم ہو گیا تھا کہ میں بھول گئی تھی۔ تو میں بھاگ گئی، میں نے امی سے کہا امی وہ چیز میرا اب پھر سے مطلب پیچھا کرنے لگا ہے، تو امی سمجھی کہ میرا جو ہسبینڈ ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو میں نے کہا نہیں وہ پہلے والا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم کچن میں ہی مت جاؤ، سو جاؤ۔ میں ڈر گئی، جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آئی میں نے کمرہ لاک کیا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ کونے میں میرا ہسبینڈ کھڑا تھا، لائٹ آف تھا، اس کے اسکائی بلو کپڑے، سفید چہرہ چمک رہا تھا، اور جیسے میں نے چیخنا چاہا پیچھے سے کسی نے میرے جو ہے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میں بہت چیخی، لیکن میرے گھر میں کسی نے میری کوئی چیخ نہیں سنی، اور انہوں نے کھڑکی کھولی، اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے کس طرح وہ واپس اس حویلی میں لے کے آئے، اور میرے گھر والوں پہ صبح جب کمرہ کھول کے دیکھتے کہ میں وہاں نہیں، ان پہ کیا قیامت گزری تھی۔ میں بے ہوش تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے اسی بیڈ روم میں جس میں شادی ہو کے میں آئی تھی، اور میرے ہسبینڈ مطلب اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے اور اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تو مجھے خیر وہ اسی طرح خوبصورت
इंसान की शक्ल में मौजूद था। मैंने सोचा आयतुल कुर्सी शुरू करो। वैसे एक बात थी, वो मुसलमान था। मैं जब भी आयतुल कुर्सी पढ़ता वो थोड़ा सा मुस्कान पेश करता था और उसे अच्छा लगता था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, डर लग रहा है तो ऐसे कदम क्यों उठाती हो जिससे मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँ। खैर, मैं जैसी होश में आई, वो जो कमरे का दरवाज़ा था वो धड़ाक से खुला, हालांकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अब तो मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी खैर नहीं है। इसने दोबारा उन लोगों को रोका और कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं इनसे पूरा हिसाब किताब करके रहूँगा, तो तुम लोग अंदर क्यों आए? जाओ यहाँ से। वो शायद चली गई होगी, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ख़ुद को मासूम सा बनाया, यानी कि मैं अभी भी होश में नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज मेरी खैर नहीं है। उसने दरवाज़ा लॉक किया और एक झटके से मुझे इस तरह कॉलर से पकड़ के एक झटका दिया और मैं उसने कहा, सीधी खड़ी हो जाओ। मैं सीधी खड़ी थी जैसे कोई मुजरिम। तो मैं रो पड़ी। जैसी मैं रो पड़ी, उसने एक थप्पड़ मेरे एक मुंह पे, दूसरा तीसरा चौथा, इसी तरह बहुत सारे थप्पड़ रसीद किए और फिर मुझे धक्का दे के बेड में गिराया। मैं रो रही थी। तो वो खड़ा था, मुझे देख रहा था। फिर आके मेरे गले को मतलब जिस तरह दबा के रखा कि क्यों गई थी, और चीखता चिल्लाता, इतना चीख रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था कि जब मैं आया और तुम नहीं थी, मुझ पे क्या गुजरी। जब मैंने तुमसे शादी की है, मैंने तुम्हें बताया है कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम क्यों गई? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकता। मैं इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं नहीं बन सकता, मैं जिन ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।